اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا علی ابی القاسم المصطفى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تمام طلاب و طالبات کی خدمت میں سب سے پہلے سلام و عرض دعا۔ موضوع کیونکہ آج درس اخلاق جمعرات ہے، ہر ہفتے کی طرح درس اخلاق ہوتا ہے۔ خداوند عالم جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ گفتگو قرار دیا، خداوند عالم فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ، یہ آیت ایک طرح سے رجا اور امید انسانوں کو، وہ لوگ جو بعض ٹائم مایوس ہو جاتے ہیں رحمت خدا سے، وہ عدم معرفت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، ان لوگوں کو یہ آیت خوشخبری دے رہی ہے اور ان لوگوں کو رجا اور امید کا دلاسا دلاتی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم، اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا ہے، اپنے لیے نقصانات کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس لیے کہ اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اس کی صفت کیا ہے؟ غفور ہے۔ خدا غفور ہے، جو جس خداوند عالم کا جس کے القابات، اس کے صفات میں جس کے غفوریت ہو تو اس سے کیسی مایوسی، وہ غفور ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر جو ہمارے ہاں یا نعمتیں پائی جاتی ہیں، اگر ہم ان کو گن سکتے ہیں، جی ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، آپ نہیں کر سکتے، نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں ہیں خداوند عالم۔ تو آپ یہ دیکھیے خداوند عالم کا لطف و کرم و لطافت و کرم دیکھیے، اتنا رحیم ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم نے خدا سے نہیں مانگا لیکن ہماری ضرورت ہے، اب نہیں تو آئندہ میں کچھ چیزوں کی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ ہمارے لیے ضرورتیں ہیں، یہاں خدا نے وہ چیزیں خلق کی ہیں، خدا نے وہ چیزیں پہلے خلق فرما دی، مانگنے سے پہلے، انسان کو خلق کرنے سے پہلے دنیا میں اس کی ضرورت کی چیزیں پہلے بھیجیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو یہ گناہ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو کیا گناہ کرنے کے بعد خدا اس پہ روزی چھین لیتا ہے؟ خدا نے کبھی سنا ہے آپ نے کہ کوئی گناہ گار ہو، اس کی روزی نہ دی ہو اسے؟ تو وہ خداوند عالم جو اپنے بندوں کو اتنا چاہتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر ہر گنہگار کو بھی روزی دے رہا ہے، جی تب بھی اس پہ روزی تنگ نہیں کر رہا ہے، وہ اتنا کریم ہے، تو قیامت کے دن تو اس کا کرم اس دنیا سے کہیں زیادہ ہوگا۔ قیامت کے دن خداوند عالم کا جو ایک کرم ہوگا، جی وہ کائنات میں جو دنیا کے اندر خدا کا کتنا کرم ہے، کبھی کوئی سوچ سکتا ہے کوئی بندہ گنہگار ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو گنہگار نہ ہو یا گناہ نہ کیا ہو جس نے؟ جی لیکن خدا کتنا کریم ہے کہ اس گناہ کو راز رکھتا ہے، کسی پہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیتا، ورنہ چاہتا خداوند عالم تو ہر انسان کے ماتھے پہ روز اس کا گناہ روز لکھ دیتا، کسی کے بس کی تھا اس کو روکنا۔ لیکن خدا اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ کائنات کے اندر جب دنیا کے اندر انسان کو خلق کر کے بھیجتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ گنہگار ہے، یہ اس لہٰذا اس کی روزی تنگ کر دی جائے، جی نہیں، وہ اپنا کرم،
اس کا کرم ہے، اس سے صرف کرم آ سکتا ہے، اس سے صرف عطا آ سکتی ہے۔ تو پھر جب وہ خدا جو دنیا میں انسان کے لیے اتنی چیزیں خلق کر دیتا ہے، کرتا ہے اپنے کرم سے، تو قیامت میں روایات میں کہ اس کا کرم قیامت میں کہیں زیادہ ہوگا اس دنیا سے۔ تو پھر انسان اگر اس سے جانے انجانے میں خطا، لغزشیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں تو پھر مایوس کیوں ہو جاتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے اسی لیے معصومین نے خاص کر کے موت کے وقت رجا اور امید کی بہت تاکید کی ہے، رغبت دلائی ہے کہ مایوس نہ ہونا خدا کی رحمت سے۔ لیکن فرق مسئلہ یہی بنتا ہے کہ کچھ انسان اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ وہ عبادت بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہ اب اسے لگتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، میں بخشا نہیں جاؤں گا، اتنا مایوس رحمت خدا سے ہو جاتا ہے کہ وہ عبادتیں کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ یا کوئی انسان ایسا ہے کہ اسے اتنا خوف طاری ہوتا ہے، اتنا خوف طاری ہوتا ہے کہ پھر وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے بس عبادتیں کرتے کرتے اپنی فیملی تک کو ٹائم دینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ دونوں غلط راستے پہ نکل گئے ہیں، یہ دونوں گروہ جنہوں نے خدا سے بالکل ہی امید توڑ دی ہے اور اس کے چکر میں انہوں نے عبادتیں ہی چھوڑ دی۔ یا وہ لوگ دوسرا گروہ کہ جس نے خوف اتنا طاری لے لیا، اتنا ڈر ہو گیا کہ اب وہ عبادتوں میں رہتا ہے، نیک کاموں میں رہتا ہے، اتنا ٹائم ادھر دینے لگا کہ اب وہ نہ فیملی کو، نہ بیوی کو ٹائم دیتا ہے، نہ بچوں کو ٹائم دیتا ہے، نہ ماں باپ کو ٹائم دیتا ہے۔ تو یہ دونوں غلط ہیں، ایک افراط کے راستے پہ نکل گئے، ایک تفریط کے، ایک حد سے زیادہ بڑھ گیا، ایک حد سے زیادہ گھٹ گیا۔ اہل بیت جو ہے وہ اسی لیے خداوند عالم نے، آپ دیکھیں کہ آیات و روایات میں خوف اور رجا دو چیزیں آپ نے سنی ہوں گی، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے رجا۔ رجا یعنی امید، امید کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں مثال دوں گا آپ لوگوں کو، ایک کسان کی مثال لیجئے، ایک کسان کی مثال لیجئے۔ ویسے کسے کہتے ہیں رجا؟ رجا کہتے ہیں کہ انسان کی جو محبوب اور پسندیدہ چیز ہے وہ اس کو ملنے والی ہے، وہ اس کو، اور اس کے جو عقلی ابھی ملی نہیں ہے اور 100% یقینی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے وسائل، اس کے مقدمات اتنے فراہم ہو گئے ہیں کہ بس اب اسے اس کا انتظار ہے، اس کے سارے مقدمات کمپلیٹ ہو گئے ہیں، بس اب اس کے ملنے کی امید ہے، لہٰذا اس کو خوشی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کے انتظار میں وہ خوش ہے کہ اب یہ آنے والی ہے، اسے کہتے ہیں رجا۔ مثال دیکھیے، ایک کسان ہے، کسان نے ایک نارمل سی ایک زمین جو کہ بنجر نہیں ہے، اپجاؤ زمین ہے، اس اپجاؤ زمین میں ایک صحیح سالم بیج کسی چیز کا لیا، صحیح موقع پر بویا، صحیح موقع پر اسے پانی دیا، صحیح موقع پر اس کے جو فالتو گھاس ادھر ادھر اگ گئی تھی اسے ہٹایا، اس کے موانع جو اس کھیتی کو بڑھنے میں روکنے والے جو موانع اور رکاوٹیں تھی ان کو ہٹاتا گیا۔ سب کچھ کرنے کے بعد اب وہ کس انتظار میں ہے کہ اب پروردگارہ اپنے لطف و کرم سے جو نقصانات ہونے والے ہیں میری اس کھیتی کو، مثلا کہیں طوفان نہ آ جائے، کہیں مثال کے طور پر اولا نہ پڑ جائے جو اس کو ضرر اور نقصان دے، اب اس امید میں ہے کہ میرا پروردگار جو میں نے سارے کام مقدمات فراہم کیے، اب میری کھیتی لہلہائے گی، اب میری کھیتی، تو اس کو کہتے ہیں رجا۔ کس کے کہتے ہیں؟ رجا۔ تو اب آپ فرق دیکھیے، رجا یعنی امید ایک پسندیدہ اور محبوب چیز کی جو انسان کو پسند ہے، رغبت رکھتا ہے وہ اس کو ملے، لیکن ایسے ہی نہیں، کیونکہ اس نے اس کے مقدمات کو فراہم کر لیا ہے، اسے امید ہے کہ اب ملنے ہی والی ہے، تو جو چیز 100% ہونے والی ہے اس کے لیے تھوڑے خوف و رجا کہتے ہیں۔ صبح مثلا 7 بجے سورج نکلنے کا ٹائم ہے اور 7 بجنے ہی والے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ سورج کے نکلنے کی مجھے امید ہے، میں رجا رکھتا ہوں کہ سورج نکلے، وہ تو نکلے گا ہی، وہ تو نکلے گا ہی۔ یا مثلا سورج جب غروب ہونے لگتا ہے مغرب کے وقت، معلوم ہے کہ مثلا 5:45 پر یا 6 بجے اتنے بجے سورج غروب ہوتا ہے، تو میں کہنے لگوں کہ مجھے خوف ہے سورج غروب ہونے کا، وہ تو ہونا ہی ہے، اس میں کوئی خوف کی بات نہیں ہے، اور نہ ہی سورج کے نکلنے کی کوئی امید کی بات ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ قطعی ہے، یقینی ہے۔ تو لہٰذا رجا کہتے کسے ہیں؟ ایسے نہیں، اسے رجا نہیں کہتے کہ سورج ڈوبنے کا ٹائم ہو گیا تو اب مجھے خوف ہے کہ ڈوبنے کا، یا نکلنے کا ٹائم معین ہے اس پہ نکلنے والا ہو اور آپ کہیں مجھے رجا ہے، امید ہے کہ سورج نکلے گا، نہیں، مقدمات آپ نے فراہم کر دیے، 100% نہیں ہے، بس آپ نے اپنا کام جو کرنا تھا وہ کر دیا، باقی خدا کی امید پہ بیٹھے ہیں، اسے کہتے ہیں رجا۔ تو آپ نے کتنی چیزیں نوٹس کی اس کسان میں؟ ایک اچھی زمین، اس اچھی زمین پہ صحیح ٹائم پہ اچھا بیج ڈالنا،
اس کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا، جو چیزیں رکاوٹیں بن سکتی تھی، فالتو گھاس، کانٹے، یہ چیزیں ہٹائی، ٹائم پہ پانی دیا. پھر اس کے بعد یہ سب کرنے کے بعد اب یہ اس کو رجا ہے، امید ہے کہ اب میری فصل اچھے سے آئے گی اور اچھا پھل آئے گا یا اچھی کھیتی آئے گی میری. تو اسی طریقے سے جو خدا جو رجا کی، اب اپنے مومن کے اوپر آتے ہیں. مومن کی زمین، آپ نے حدیث سنی ہے نا، الدنیا مزرعۃ الاخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جی جس طریقے سے ایک کسان ایک کھیت میں بیج بوتا ہے، مثلا گیہوں کا بیج بوتا ہے، جی سب کچھ جو مقدمات تھے اس کے پورے کر دیتا ہے، تو اب وہ جو بوئے گا تو کاٹے گا کیا؟ آم کاٹے گا. جی آم کاٹے گا، گیہوں ہی آئیں گے نا. کس چیز کی فصل کی ہے؟ گیہوں کی فصل کی ہے تو گیہوں ہی آئیں گے نا. جی مقدمات بھی پورے کیے ہیں. اب مومن کا جو روح اور قلب ہوتا ہے یہ ایک زمین ہے، یہ ایک، اس کا بیج کیا ہے؟ نہیں، اس مومن کا جو قلب ہے کیا ہے؟ زمین ہے. اس کا بیج کیا ہے؟ ایمان. بیج کیا ہے؟ ایمان. جب اس قلب کے اندر آپ ایمان کو ڈالیں گے تو ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی ہے. اب آپ کو اس ایمان کو طاعات، بندگی، اس طریقے کی چیزیں لا کے اس کو اوپر اس کی سینچائی کرنی ہوگی. جی اور جو اس کی رکاوٹیں ہیں، حسد، کینہ، بغض، یہ سب چیزیں، غرور، خود پسندی، ان کو پہلے صاف کرنا ہوگا. جس طریقے سے کسان کانٹوں کو، فالتو کی گھاسوں کو جو کھیتی کو بڑھنے سے روکتی ہے اس کو ہٹاتا ہے، اسی طریقے سے مومن اپنے قلب کو ان گندگی سے، ان پلیدگیوں سے پاک کرتا ہے، ایمان کا بیج بوتا ہے. اور اس ایمان کو خالی مومن اس بات پہ اطمینان نہ رہے کہ اب میرا ایمان ہے، میں علی علیہ السلام کو ولی مانتا ہوں اور اہل بیت کو مانتا ہوں، اور اب وہ اطمینان سے بیٹھا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسان جو ہے وہ کھیت میں بیج ڈال کے آرام سے بیٹھ جاتا ہو، اب بس اب تو آ ہی جائے گا. جی تو کیا ایسے انسان، وہ انسان کہ جو کسان ہے، وہ ایک گندا سا بیج، گندی سی بنجر زمین پہ، نمک زار زمین پہ بیج بو کے یہ امید کر سکتا ہے میری کھیتی آ جائے گی؟ جی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. جی ہم نہ تو خوف بیجا ہے، زیادہ خوف بیجا ہے جیسے، ایسے ہی رجا بھی زیادہ بیجا ہے. وہ افراط اور تفریط دونوں میں نقصان ہے. اور آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ممبر پہ بیٹھ کے اتنی امیدیں بنا دی ہیں کہ نماز، ارے ہم تو ولایت علی والے ہیں، علی شفاعت کر لیں گے. جناب شہزادی کے قاتلوں پہ لعنت کرتے ہیں ہم، تو ان کے حق مارنے والوں کو گالی دیتے ہیں وہ تو اب بتائیے کہ کیا یہ کافی ہے؟ اگر کافی ہے تو پھر وہ کسان نمک زار زمین، شورا زار زمین میں ایک بے ٹائم بے موقع بیج بو کے اطمینان سے بیٹھ جائے کہ میں نے تو بیج بو دیا، تو کیا اس کو کھیتی مل جائے گی؟ اور پھر اگر گیہوں بویا ہے تو گیہوں ہی کاٹے گا نا. کہاوت مشہور ہے نا وہ بہت عوام کی، بویا پیڑ ببول کا آم کہاں سے کھائے. جی اب ہم نے اس دل کے اندر، قلب کے اندر ایمان ہی نہیں بویا، یا ایمان ڈالا تھا لیکن اس کی سینچائی ہم نے کی نہیں، طاعات کے ذریعے، بندگی کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے، اور اس کی صاف صفائی بھی نہیں کی تاکہ یہ قلب، روح آگے بڑھتی. آگے کیسے بڑھتی ہے کھیتی؟ کہ جب ان رکاوٹوں کو ہٹایا جاتا ہے. فالتو کی گھاس جب اگ جاتی ہے تو مین فصل کو نہیں بڑھنے دیتی. اور جب ہمارے دل میں حسد بھی ہے، خود پسندی بھی ہے، غیبت بھی ہے، اتہام و تہمت، استہزاء، مذاق اڑانا مومن کا، تو یہ بتائیں جب یہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر، اس کے بعد بھی کیا وہ ایمان اس کا رشد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جی مثال کے طور پر جب انسان اپنے دل میں ایمان تو لے آیا کہ میں مانتا ہوں، اللہ کو بھی مانتا ہوں، اہل بیت کو بھی مانتا ہوں، لیکن عمل کہاں ہیں اس کے؟ طاعت و بندگی کہاں ہیں؟ اور اسے اتنی ممبروں سے امیدیں دلا دی گئی ہیں، اسے امید نہیں یقین دلا دیا گیا ہے کہ تم کچھ بھی کر لو علی بخشوا لیں گے. جی چھٹے امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہ مولا، لوگوں نے کہا مولا کہ آپ کا چاہنے والے ہیں کچھ، لیکن وہ گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے چاہنے والے ہیں. تو ان کا جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کیا کہا مولا نے؟ جھوٹ بول رہے ہیں وہ لوگ. کیوں؟ وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، وہ ہمارے دوست نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امیدوں میں اتنے آگے چلے گئے ہیں
تو جو انسان جو امیدوں میں جس چیز کی امید رکھتا ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب مثال کے طور پر میں اللہ کی رضا بھی چاہتا ہوں، جنت بھی چاہتا ہوں، اہل بیت کا ساتھ بھی چاہتا ہوں، تو کیا میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں یا خالی میرا مان لینا کافی ہے؟ کیا میرا مان لینا کافی ہے؟ جی یہ تو اس آلسی انسان جیسی بات ہو گئی کہ جس کو پڑے کھانے کی عادت ہو جائے، بس وہ پڑا رہتا ہے اور پھر اس کے بس کچھ کرتا تو ہے نہیں، وہ امیدیں لگا رکھتا ہے، بڑے بڑے سپنے اور خیالات اس کے ہوتے ہیں بڑے بڑے، کچھ کر نہیں پاتا، پھر وہ کیا جو کرتے ہیں ان میں عیب نکالنا شروع کرتا ہے. کیوں؟ وہ خود کاہل ہے، وہ پھر دوسروں میں کمی نکالتا ہے، پھر یہاں اتنی حد ہو جاتی ہے کہ پھر وہ خدا میں کمی نکالنے لگتا ہے. خدا نے تو ہمیں پٹ کر کے رکھ دیا، خدا نے تو ہماری قسمت مٹی سے لکھ دی، اور خدا نے تو یوں کر دیا. جی ایسا ہے، ایسا ہوتا ہے. پھر لہذا انسان کو ہمیں چاہیے کہ اپنے قلب کو، ظاہر سی بات ہے کہ ایک کسان سے ہمیں درس کیا ملتا ہے، ایک کسان سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ کسان ہر زمین میں بیج نہیں بوتا ہے اور ہر بیج نہیں بوتا ہے. ورنہ بیج تو بہت ہوتے ہیں، کیا ہر بیج کو بوتا ہے یا جو صلاحیت رکھتے ہیں اگنے کی ان بیج کو بوتا ہے؟ اور اس زمین میں بوتا ہے جو اپجاؤ زمین ہوتی ہے. جی اور اس کے بعد بھی آرام سے نہیں بیٹھتا. وہ کسان ہمیں درس دے رہا ہے خدا تک پہنچنے کا، ہمیں ہمارے اعمال، ہمیں اعمال میں آگے بڑھنے کا ہمیں درس دے رہا ہے. یہ پوری اس کی کسان کی زندگی دیکھیے اور اپنے ایمان کو دیکھیے کہ ہم، کیونکہ زمین، اور یہ پھر میں نہیں کہہ رہا، یہ روایت بھی کہہ رہی ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ، آخرت کا کھیت ہے. جب آخرت کے لیے ایک کھیتی ہے ہماری یہ دنیا، جب دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے تو ہمیں کسان کو دیکھنا چاہیے وہ کرتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے، کرتا کیا ہے. وہ ہر زمین میں بیج نہیں بوتا، ہر بیج نہیں بوتا، اور پھر مین زمین میں بوتا ہے، مین بیج بوتا ہے. جی پاک و پاکیزہ بیج بوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کھیتی کو اچھے سے سینچائی کرتا ہے، جو فالتو کی چیزیں ہیں انہیں ہٹاتا ہے. تو ہمیں کیا چاہیے کہ اپنے قلب میں ایمان کو اتاریں، اور خالی ایمان کو اتار کے اطمینان سے نہ بیٹھیں، اس سے پہلے قلب کو پاک و صاف کریں، اسے خدا کی اطاعت، خدا کی بندگی سے اس کی سینچائی کریں. پھر اس کے بعد کسان کی طرح ہم جب یہ سب کر لیں گے، اب ہم میں رجا حاصل ہوگی. اب امید ہے کہ خدا ہمیں اعلیٰ علیین میں لے جائے گا، خدا ہمیں مقربان خدا میں ہم پہنچ جائیں گے. لیکن میں ایک انسان نہ تو میرے اندر ایمان ہے، کہتا ہوں اپنے آپ کو مومن، اہل بیت کو مانتا ہوں، انبیاء کو مانتا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے، خود بزرگ بینی بھی ہے، لوگوں کی توہین بھی ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہوں میں. تو ان سب کے ہوتے ہوئے جی اب میں اطمینان سے بیٹھ جاؤں، میں تو علی کا چاہنے والا ہوں، میں تو اسے رجا نہیں کہتے ہیں کہ خدا مجھے بخش دے گا، اسے رجا نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں دھوکا. کیا کہتے ہیں؟ یہ دھوکے میں ہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ممبروں سے لوگوں کو دھوکے میں رکھا جا رہا ہے، انہیں ٹھگا جا رہا ہے. بقول ہمارے استاد محترم اللہ ان کو عمر دراز دے، لوگ ممبر پہ آتے ہیں، آپ کو ٹھگ کے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا. وہ ٹھگتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو حلالی حرامی کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، جو حلالی ہوگا دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری کہے گا. چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کو گالی بک کے چلے جاتے ہیں ممبر سے، آپ کو پتہ بھی نہیں لگتا وہ گالی بک گیا ہمیں. جی تو ٹھگ رہے ہیں ممبروں پہ بیٹھ کے، عوام کو ٹھگا جا رہا ہے. اور یہ مت سوچیے گا کہ اس میں عوام بے خطا ہے، عوام بھی خطا کار ہے، کیونکہ وہ چاہتی یہ ہے کہ ایسا ہو. کمیاں یہاں بھی اتنی ہی ہیں. اب جب وہ ایک ممبر پہ بیٹھ کے آ کے وہ علماء کو بھی الٹا سیدھا کہے گا، مراجے کو بھی الٹا سیدھا کہے گا، جی نماز کے پھر آ کے آپ یہ کہے گا وہ کہ بھائی مجلس ہوتے ہوتے کہ اذان ہو گئی تو مائک بند کر دیا، اذان کیوں روکے بھائی ہم مجلس، اذان کا ٹائم تو وسیع ہوتا ہے، اذان تو بعد میں بھی ہو جائے گی. ہم نے پوری دنیا میں کہیں نہیں سنا کہ مجلس کے لیے اذان روکی گئی ہو. کوئی اس بندہ خدا سے پوچھے دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی علاقہ ایسا بھی تو نہیں ہے جہاں اذان کے وقت مجلس رکھی جاتی ہو. جی پھر وہ کہیں گے بھائی یہ بھی عبادت ہو رہی ہے، یہ بھی عبادت ہو رہی ہے. بھائی کون سی، کوئی آپ عقل کا انسان یہ بتا دے کہ مستحب کا واجب سے کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ جی کوئی مستحب اگر واجب سے ٹکرا جائے
तो क्या उस मुस्तहब को करना पड़ेगा? क्यों आप मजलिस को नमाज के टाइम में रख रहे हैं भाई, अजान के टाइम में रख रहे हैं? अगर यही बात है कि अजान का वक्त वसी होता है, बाद में हो जाएगी, तो मजलिस का वक्त भी तो हो सकता है आगे पीछे। तो ये लोग जो आम लोगों को, आप लोगों को मिंबर पे बैठ के ठग रहे हैं, इतनी झूठी उम्मीदें, और दुनिया समझ रही है हम उम्मीद में है, खुदा बड़ा करीम है, खुदा बड़ा रहीम है, और हम कर कुछ नहीं रहे। कर हम कुछ नहीं रहे, ना हमारे दिल से बुग़्ज़ निकला है। बुग़्ज़ में हम इतने डूबे हुए हैं कि हम मदरसों में पढ़ के भी हम उलमा को बदतमीजी करते हैं। जिन उलमा से हमने कभी मकरू काम नहीं देखा, उन पे हम कुछ भी इल्जाम लगा देते हैं जी। जिन मुज्तहिदीन से हमने कभी मकरू नहीं देखा, उन्होंने भलाई के अलावा कभी उनसे कोई बात ना निकली, हम उनको प्रोपेगेंडा करने वाला कह देते हैं जी। तो ये बताइए, क्या इस्लाम ने इजाजत दी है सूए ज़न की? किसी के बारे में नहीं दी, या दी है? सूरह हुजरात पढ़ लीजिए, जन को कितना, इन्ना बाज़त ज़न इस्मुन जी जी, जन को मना किया है। ला तजस्ससू, जासूसी मत करो, एक दूसरे के ऐब तलाश मत करो, एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद न करो। सूरह हुजरात पढ़ के तो देखिए, आप लोगों ने तो तफसीर माशाल्लाह सबने पढ़ी है। तो कितनी चीजें, क्या हम में ये चीजें, हमने अपने इस दिल को पाक कर लिया? उन चीजों से पाक हैं? अगर पाक नहीं है तो ईमान उतर कैसे जाएगा उसमें? बीज एक बंजर जमीन में, नमकजार जमीन में उग कैसे जाएगा? और अगर मैं कांटे बोऊंगा तो कयामत में मुझे कांटे ही काटने पड़ेंगे ना। वहां उम्मीद रखूं कि मुझे शहजादी का मानने वाला हूं, ये तो शर्म की बात है। उनके मोर्रख मासूमीन क्या फरमाते हैं? हमारे लिए बाइस जीनत बनो, हमारे लिए हमारे लिए नंगो आर का सबब ना बनो, हमारी शर्मिंदगी का सबब ना बनो, कि लोग तुम्हें देख के, तुम जिनके मानने वाले हो उनको बुरा कहें कि वो कैसे होंगे। और हम लोग क्या करते हैं? हमें इसीलिए कहते हैं रजा, इसे रजा नहीं कहते। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना हमने खौफ और रजा के बारे में पढ़ा है, और कुरान में आयत भी है, ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह ठीक है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, ठीक है, अल्लाह से रजा रखो, उम्मीद रखो, अल्लाह बख्शने वाला है, गफूर और रहीम है। लेकिन आपने बीज सही जगह बोया, सही बीज बोया, उसकी रोकथाम की, रुकावट जो उसमें रुकावट आने वाली चीजें थी उनकी रोकथाम की, उन कांटों को हटाया, उन फालतू घास को हटाया, ताअत व बंदगी के आप से सिंचाई किया आपने। अगर ऐसा किया है तो आप उम्मीद रहिए, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होइए। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीअन, अल्लाह तमाम गुनाह बख्श देगा। लेकिन एक इंसान है, या तो बिल्कुल इत्मीनान से बैठा है, मैं तो अहले बैत का मानने वाला हूँ, मैं तो अहले बैत का जी, अपने बच्चों को भी उठते बैठते मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ गालियां बकवाता हूं मैं। ये बताइए, कोई सी भी गाली तबर्रा कैसे हो सकती है? जिन गालियों को गुनाह ने कबीरा कहा गया हो, वो तबर्रा कैसे हो सकता है? और अहले बैत उससे कैसे राजी हो सकते हैं? ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कोई बता दे कि क्या इस तबर्रे के नाम पे जो गालियां दी जाती हैं या कुछ भी, तबर्रे का मतलब ये है, अगर बहुत से लोग आके कहते हैं तो मुकस्सिर हैं और ये तो है, किसने कहा? हमसे बड़ा तबर्रा करने वाला कोई नहीं हो सकता, हमसे बड़ा अहले बैत के दुश्मनों का दुश्मन कोई नहीं हो सकता। लेकिन हमारी तरबियत अच्छी है, हम एक मुहज़्ज़ब अपनी अपनी तरबियत दिखाते हैं। हम ये नहीं दिखाते कि हम बदतरबियत इंसान हैं, हमारी गाली गलौच में, हमारी तरबियत में गाली गलौच है, नहीं। आप ईमानदारी से देखिए, अय्याम फातिमी पे गौर कीजिए, रिसर्च कीजिए, कितने दिन से ये आम हुए, किसने किया? ये उलमा ने किया। अय्याम फातिमी और शहजादी सलावतुल्लाह अलैह की शहादत को उजागर करना, जाहिर करना, पब्लिक तक पहुंचाना, क्या उन लोगों ने किया जो ये गाली गलौच के नाम, तबर्रे के नाम पे गाली गलौच कर रहे थे? उलमा ने किया। शहजादी के हक का पहचानवाने का मतलब यह है कि उनके कातिलों को पहचानवा रहे हैं। किसने किया ये जी? अब एक शक्ल से जो एक कबूतरबाज लगता हो, वो उस जैसी शक्ल का एक शायर स्टेज पे खड़े होके ये कहे शहजादी के दुश्मनों से कोई इत्तेहाद नहीं। किसने कहा इत्तेहाद करने को? किसने कहा? यानी आयतुल्लाह सिस्तानी और उन आयतुल्लाह खामनाई जिन्होंने जिस इत्तेहाद को कहा, क्या वो इत्तेहाद है कि आप शहजादी के हक को न पहचाने? नहीं, किसने कहा? और अगर ऐसा है तो उन्होंने शहजादी के हक को तो उन्होंने पहचानवा रहे हैं, इस जमाने में उलमा ही पहचानवा रहे हैं ना जी। और आप जिसे आप तबर्रा कह रहे हैं, तबर्रा के नाम पे जो ये आप बदतमीजियां मचा रहे हैं,
تو جائیے ذرا ہم بھی تو دیکھیں کتنے آپ وہ ہیں شہزادی کے حق میں ماننے والے، جائیے ذرا سیریا مقابلہ کیجئے، نہیں جائیں گے وہ؟ کوئی ہے ان میں سے اس طریقے کا انسان کوئی گیا ہو یا بولا ہو، یا اب اسرائیل کے خلاف کوئی بولا ہو جو ظلم و ستم تشدد ہو رہا ہے مظلوموں پہ بچوں پہ، کوئی بولا ان میں سے؟ ایک صاحب ہے، نام نہیں لینا چاہتا میں جی، جب بھی کسی عالم کی کوئی ایک بات آتی ہے اس کے خلاف ویڈیو بنانے کے لیے ایک دم آ جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اور اگر سنا ہو یا دیکھا ہو تو مجھے بتا دیجیے گا اس بندے کی ایک ویڈیو اسرائیل کے خلاف آئی ہو یا امریکہ کے خلاف آئی ہو، ایک ویڈیو میں اگر بولا ہو جی۔ اور ابھی کسی ہندوستان میں یا پاکستان میں یا کہیں کسی ایک عالم نے کوئی بیان آ جائے اس میں کمیاں نکالنے کے لیے، ایک عالم نے کہہ دیا تھا، میں ان کی تائید نہیں کر رہا، بہت سی باتیں ہو سکتا ہے ان کی غلط ہوں، لیکن ایک بات تو سچ ہے، بچپن سے آپ سنتے اور پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں نہیں کہ شہزادی کی قبر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، صحیح قبر کا کسی کو نہیں پتا ہے کہاں ہے، کوئی کہتا ہے، کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ مسجد نبوی میں ممبر کے پاس ہے، کوئی کہتے ہیں ستون کے پاس ہے، کوئی کہہ رہا ممبر اور ستون کے بیچ میں ہے، کوئی کہہ رہا جنت البقیع میں ہے، اس جگہ ہے، کوئی اس جگہ، کوئی اس جگہ، کوئی کچھ کوئی کچھ، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، بات تو طے ہے نا، یہی بات ایک کہہ دی ایک صاحب نے، تو ویڈیو جو بنی ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یوں ہے، اور یہ شیعوں کے ایک دم ویڈیو آ گئی اس بندے کی منٹ کی، حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ کو مجتہد اور یہ کہنے والے ٹک ٹاکر بن گئے ہیں، بتائیے۔ ابھی ٹک ٹاک پہ فلانا مذہب سے فلانا جگہ سے فلاں کی تعریف میں مثلا ہماری ہی منقبت اور نوحے کی طرز پہ کسی نے کچھ اور بنا دیا، اس کا جواب بھائی اتنے گر گئے تم امامہ رکھ کے کہ اب تم ٹک ٹاکروں کے جواب دو گے ممبر سے؟ تمہیں یہی نہیں پتا لگ رہا کہ تم کب ایک عالم سے لے کے ایک ٹک ٹاکر پہ آ گئے ہو جی؟ اب آپ یہ جواب دیں گے کہ بھائی فلانا نے یہ بنا دیا، فلانا کرار آتا ہے اور فلانا کرار آتا ہے، اور تم ممبر پہ بیٹھ کے تمہاری اوقات اتنی لادھی پبلک نے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگا کہ تم ٹک ٹاکر بن کے رہ گئے جی؟ یہ عالموں کا کام ہے ہر بات پہ بولنا، عالم یہ ان کے جواب، یہ کوئی بڑے فہما یہ جو بول رہے ہیں ان کا جب بھائی جواب کس کا دیا جاتا ہے یہ بھی نہیں پتا، جس انسان کو یہ نہیں پتا کہ جواب کس کا دینا ہے کس کا نہیں دینا، ٹچے مچے لوگوں کا جو بازارو ہوں ان کے جواب دیے جاتے ہیں، کسی معتبر انسان اگر کوئی کچھ کہتا ہے کسی بھی مذہب کا اس سے بات کی جاتی ہے، نہ یہ کہ کوئی ایک نچنیا آئے اور ناچ کے چلا جائے اور آپ اس کے جواب ممبروں سے دینا شروع کر دیں۔ اور آپ کی کیا ہے، آپ بھائی اپنے مقام کو آپ نے اتنا نیچا لا دیا کہ آپ ٹک ٹاکر بن گئے جی؟ تو ممبر سے یہ ہو رہا ہے، ٹھگا جا رہا ہے اور بلا وجہ کی امیدیں دلائی جا رہی ہیں، یہ تفریط، افراط و تفریط ہے جی۔ یہ بے خوف، اسے رجا نہیں کہتے ہیں، اسے رجا نہیں کہتے ہیں، امیدواری کے خلا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت نہیں جی، ہم بالکل مایوس نہیں ہیں، نہیں آپ دھوکے میں ہیں، ہم دھوکے میں، اگر ایسا ہے بھائی جب میں نے ایمان کا بیج بویا نہیں اپنے دل میں، ایمان کا بیج بو بھی دیا تو اس کے اندر اس کی سینچائی میں نے ٹائم پہ نہیں کی، اس ایمان کو اطاعت و بندگی کے ذریعے اس کی سینچائی ہی نہیں کی، یا مثال کے طور پر جو اس ایمان کو آگے بڑھنے سے انسان کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے وہ چیزوں کو میں نے حسد، غیبت، کینہ کو اپنے دل سے پاک ہی نہیں کیا، تو پھر میں کیسے قیامت کو امید کر سکتا ہوں کہ مجھے خدا مقربان میں جگہ دے گا؟ فلاح ہے اہل بیت میری شفاعت کریں گے، اہل بیت، میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، آپ اس جملے کی کیفیت کو سمجھیے، آنکھیں بند کر کے دل سے کبھی بھی لیٹ کے رات کو کبھی بھی سوچئے، شہزادی کی زندگی آپ کے سامنے ہے، شہزادی کے سامنے بھی جب برزخ، جب فشار قبر یا قبر کا بات آتی تھی، روایت میں ہے، میں پڑھ کے بتا چکا ہوں، شہزادی کے سامنے جب فشار قبر کا ذکر آیا آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا، بے ہوش ہو کے گر گئی، آپ صرف شہزادی کی زندگی دیکھیے، ان کی عصمت دیکھیے اور ان کی یہ کیفیت دیکھیے، آپ جب ان کی یہ کیفیت ہے تو ہم اپنے آپ کو کہاں تو دیکھیں گے، ہم اپنے آپ کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، ہم اتنے اطمینان سے اور معصومین جانتے ہیں، مولا کہہ رہے ہیں کہ اگر جانوروں کو پتہ لگ جائے قبر میں کیا ہونے والا ہے تو اپنے جسم پہ گوشت نہ جمنے دیں، اور ہم اتنی امید میں بیٹھے ہیں، ممبر سے ہمیں اتنی امیدیں بانٹ دی گئی جیسے جنت نہ ہو گئی جی، جیسے جنت نہیں ہو گئی، مثلا کسی الیکشن کے زمانے میں ووٹر کارڈ ہو گئے کہ لو جی تم بھی لو تم بھی لو، کہتے پمپلیٹ، جنت ہے بھائی جی۔ اہل بیت کو دیکھ لیجئے کہ وہ کیا کر رہے تھے،
جناب داؤد کے بارے میں پڑھ لیجئے کہ پروردگار میں جب اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے بالکل کچھ نظر نہیں آتا، میں کتنا خطا کار نبی ہیں اور ہم کہاں ہیں پھر، اور ہم امید میں بیٹھے ہیں، نہ ہم اپنے دل سے غیبت نکال رہے ہیں، نہ الزامات ایسے ایسے لگا دیتے ہیں جن میں 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ گناہ ہم بے خطا لگا دیتے ہیں۔ جی حسد، کینہ، تکبر، بغض سب کچھ ہے ہمارے اندر، اور ہمیں اتنا اطمینان دے دیا گیا اور ہم مطمئن بیٹھے ہیں، تو گویا پیڑ ببول کا آم کہاں سے کھائے، امید ہماری بیکار ہے، اور اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ امید رکھیے انشاءاللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، انشاءاللہ پروردگارہ۔ اور یہ خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف دیکھیے، اسی لیے رجا اور خوف